دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج امن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن کا انحصار تنازع جموں و کشمیر کے جائز اور منصفانہ حل پر ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے قبائلی اضلاع میں خواتین کی سہولیات کے 8 مراکز قائم کرنے کے لیے 45 کروڑ 60 لاکھ روپے کی منظوری دی ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 44 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج امن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے امن کے رجحان کا فروغ۔ اس سال اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی طرف سے امن کے رجحانات کے بارے میں اعلامیے اور پروگرام کے لائحہ عمل کی منظوری کے 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کو سب کے لیے زیادہ پرامن اور متحد بنانے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ عالمی یوم امن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بات چیت کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کو مضبوط کرنے پر پختہ یقین رکھتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے دیرینہ تنازعات کو مؤثر انداز میں حل کرنا ضروری ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ خطے کا پائیدار امن کا انحصار غیر جانبدارانہ رائے شماری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے مسئلے کو پرامن اور منصفانہ انداز میں حل کرنے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فلسطین کے بے گناہ عوام کی حالت زار کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو بہادری سے اسرائیلی جارحیت کا سامنا کر رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق اس مسئلے کا پرامن حل وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں سرمایہ کاری بورڈ اور چین کے روئی شینڈونگ کے گروپ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ اس معاہدے کے تحت چین کا روئی گروپ سندھ اور پنجاب میں بین الاقوامی معیار کے ٹیکسٹائل پارکس قائم کرے گا اور چین سے تقریباً 100 بڑی ٹیکسٹائل صنعتوں کو ان پارکس میں سرمایہ کاری کی دعوت دی جائے گی۔ ان ٹیکسٹائل پارکس کے قیام کا مقصد پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات بڑھانا اور دنیا بھر میں ملک کو کپڑے اور تیار ملبوسات کا مرکز بنانا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان ٹیکسٹائل پارکس سے $2 ارب مالیت کی برآمدات متوقع ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے میں یہ برآمدات $5 ارب ہونے کا امکان ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 40,000 میٹرک ٹن چینی تاجکستان برآمد کرنے کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا، جس میں 1 لاکھ میٹرک ٹن اضافی چینی برآمد کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ کمیٹی نے قبائلی اضلاع میں خواتین کے 8 سہولت مراکز کی تعمیر کے لیے 45 کروڑ 60 لاکھ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری بھی دی۔ اجلاس کے آغاز میں وزیر خزانہ نے موجودہ اقتصادی صورتحال اور معیشت کے تمام شعبوں میں اقتصادی استحکام کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 187 ارب روپے مالیت کے 12 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری وزیر منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات اور منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین احسن اقبال کے زیر صدارت اسلام آباد میں ایک اجلاس میں دی گئی۔ ان منصوبوں میں 19 ارب روپے مالیت کے 6 منصوبوں کی منظوری سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی فورم نے دی، جبکہ فورم نے 168 ارب روپے مالیت کے 6 منصوبے زیر غور لانے کے لیے قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کو بھجوا دیے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شمالی اور جنوبی وزیرستان اضلاع میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور غمزدہ خاندانوں سے تعزیت بھی کی۔ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں کم از کم 44 مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 41,272 ہو گئی ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.